بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین میں عقائد میں شبہات کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ آج ایک شبہ کو بیان کرنا ہے، وہ یہ کہ چند ایک روایات ہیں جن سے کچھ لوگ یہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند عالم جو ہے اس کے ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی رزق دینے میں، زندگی اور موت دینے میں شریک ہیں۔ اگرچہ اس پر ہم تفصیلی طور پر گفتگو کر چکے ہیں، لیکن کچھ ایسی روایات ہیں کہ جن سے کچھ لوگ یہ معنی سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم تو مولا علی علیہ السلام کا رزق کھاتے ہیں، ہم تو انہی کی حمد و ثنا کریں گے چونکہ ہم انہی کا ہی کھاتے ہیں۔ تو کیا یہ جملہ کہنا درست ہے؟ اور وہ روایات کیا ہیں جن سے کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس جملے کے بھی دو معنی ہیں۔ اس کا اگر معنی یہ ہے کہ ہم مولا علیہ السلام کے واسطے سے کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے دے رہا ہے، تو یہ معنی صحیح ہے اور درست بھی ہے۔ اور بعض روایات جو ہیں وہ بھی اسی معنی کو بیان کر رہی ہیں۔ مثلا بعض کتابوں میں جیسا کہ مفاتیح الجنان میں یہ جملہ ملتا ہے، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، کہ ان کی برکت سے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ یہ جملہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے حوالے سے ملتا ہے۔ تو یہاں ان کی برکت سے رزق ملتا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ روایت میں یہ نہیں کہا کہ امام دینے والے ہیں، بلکہ اللہ ہی دینے والا ہے ان کی برکت سے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی برکت سے ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بحار الانوار جلد 46 اور صفحہ 24 پہ جناب ابو حمزہ صومالی سے ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا، تو سامنے دیوار پہ بیٹھی ہوئی چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو حمزہ، کیا تو جانتا ہے کہ یہ چڑیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ پھر خود ہی فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے رزق کے مانگنے کا وقت یہی ہے۔ یا ابا حمزہ لا تنامن قبل طلوع الشمس، اے ابا حمزہ، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نہ سویا کر، میں تیرے لیے اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں۔ کیوں میرے مولا؟ فرمایا، ان اللہ یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریہا، اللہ ہی تقسیم کرتا ہے اس وقت لوگوں کے رزق کو، یعنی رزق دیتا بھی اللہ ہے اور تقسیم بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ ہم درمیان میں واسطہ ہیں فیض کا۔ اللہ کے جتنے فیوزات ہیں وہ ہمارے واسطے سے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم تو مولا علی علیہ السلام کا کھاتے ہیں اور اس سے مراد یہ لیتا ہے کہ اللہ سے ہم بے نیاز ہو گئے ہیں، تو یہ شرک ہے، کیونکہ خود مولا علی علیہ السلام رازق اللہ کو کہا کرتے تھے۔ قرآن مجید کو جھٹلانا ہے، اور یہ عقیدہ توحید افعالی کا جو عقیدہ ہے اس سے ٹکراتا ہے۔ رازق ہونا، خالق ہونا، یہ اللہ کا ہی مقام ہے، اسی کی ہی اوصاف ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ کچھ لوگ، نادان لوگ، جن کو جو چیز ملتی ہے اس کے ذریعے سے، یعنی معنی اس کا اپنی مرضی کا کر کے لوگوں میں شبہات ڈال کر لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شبہ یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے کو خلق کر سکتے ہیں، تو کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام، ان کو خالق نہیں کہا جا سکتا وغیرہ؟ اس شبہ کا جواب اگلی قسط میں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔